الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون في ذلك على قدر مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله إلا هو غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. تقدیر کے مسائل کے بارے میں ہے. سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حدیث بیان کی ہم سے رسول محترم علیہ السلام نے اور آپ سچے ہیں، سچے کیے ہوئے صادق المصدوق نے جو ہمیں یہ حدیث سنائی ہے. بے شک تم میں سے ہر ایک آدمی کا نطفہ اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن جمع رہتا ہے. پھر 40 دن میں لو کی پھٹکی ہو جاتا ہے. پھر 40 دن بعد گوشت کی بوٹی بن جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف فرشتوں کو بھیجتا ہے. وہ اس میں روح پھونکتا ہے اور 4 باتوں کا اس کو حکم ہوتا ہے. کسی روزی لکھتا ہے، یعنی محتاج ہوگا یا مالدار ہوگا. لکھنے میں روزی جو ہے کمانی کہانی وہ لکھی جاتی ہے. اور اس کی عمر جو ہے وہ لکھتا ہے خریدتا ہے، اور اس کی عمر لکھتا ہے کہ کتنا جیے گا. اور اس کے عمل لکھتا ہے کہ کیا کرے گا. اور یہ لکھتا ہے کہ نیک بخت جنتی ہوگا یا بد بخت دوزخی ہوگا. لیکن نبی نے فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں اس کے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. بے شک تم لوگوں میں سے کوئی جنتیوں کے کام جو ہے وہ کرتا رہتا ہے، جنتیوں والے کام کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس میں اور جنت میں ایک ہاتھ کا فرق رہ جاتا ہے، یعنی بہت قریب ہو جاتا ہے. پھر تقدیر کا لکھا ہوا اس پر غالب ہو جاتا ہے تو وہ دوزخیوں کے کام کرنے لگتا ہے. پھر دوزخ میں جاتا ہے اور مقرر کوئی آدمی عمر بھر دوزخیوں کے کام جو ہے وہ کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ دوزخ میں اور اس میں سوائے ایک ہاتھ بھر کے، ہاتھ یہاں سے لے کر یہاں تک ہاتھ ہی ہے انہوں تک، تو فرمایا کہ اتنا فاصلہ جب رہ جاتا ہے تو پھر تقدیر کا لکھا ہوا اس پر غالب ہوتا ہے تو بیٹیوں کے کام کرنے لگتا ہے. پھر جنت میں جو ہے وہ چلا جاتا ہے. حدیث میں انسان کے ابتدا انتہا تقدیر کا بیان ہے. عام لوگ اس کا مطلب خصوصاً آدموں پر مدار کہہ رہا تو کوئی اپنی، یعنی عام لوگ جو ہے اس کا مطلب خصوصاً تقدیر کا جو ہے یہ بید نہیں سمجھ سکتے. اس کے سمجھنے کو تعلیم کی ضرورت ہے اور صاف ذہن کی ضرورت ہے. لیکن ایک اتنا دریافت جو ہے اتنا بیان کر دینا کہ جب کسی گنہگار کو
یقینی جب خاتمہ پر مدار ٹھہرا تو کوئی اپنی عبادت اور بندگی پر گھمنڈ نہ کرے، اس واسطے کہ خاتمے کا حال کیا معلوم کیا ہوگا، اور کسی گنہگار کو یقینی دوزخی نہ جاننا چاہیے، شاید کہ مرتے وقت اس کا خاتمہ جو ہے وہ اچھا ہو جائے۔ اور بعض نادان کہتے ہیں کہ جب خاتمہ پر بات رہی تو جوانی میں عیش جو ہے دیگر وہ کرے، تو ضعیفی میں یعنی جب بڑھاپا ہوگا تو توبہ کر لے گا۔ تو یہ شیطان جو ہے، شیطان نے اس کو دھوکہ دیا ہے، اس واسطے کہ بڑھاپا تک جینا یہ کس طرح معلوم ہوا کہ کوئی آدمی بڑھاپا ہوگا، بوڑھا ہوگا تو وہ فوت ہوگا، کہیں تو پیدا ہوتے وقت بھی فوت ہو جاتے ہیں، کہیں ابھی لڑکپن ہوتا ہے تو فوت ہو جاتے ہیں، کہیں جوانی میں فوت ہو جاتے ہیں، تو یہ تو نہیں نا کسی کو معلوم کہ وہ بوڑھا ہوگا تو فوت ہوگا، بلکہ ہر دم جو ہے یہ موت سر پر کھڑی ہے۔ عاقل آدمی اگر غور کرے، عقل مند آدمی غور کرے تو اس کو کسی وقت اللہ سے غافل ہونا نہیں چاہیے، اس واسطے کہ ہم نے تو ایک نہ ایک دن ضرور اللہ کی طرف لوٹنا ہی ہے، ہم آج جائیں کل جائیں، جانا لازمی ہے، اتنا پیدا ہونا یقینی بات نہیں، جتنا اللہ کے پاس جانا یقینی بات ہے۔ پھر جو ہے یہ ہمیشہ دعا کرتے ہی رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنے نفس اور شیطان کے جال سے نکال دے، اور ہمارا جو خاتمہ ہے جو وہ خیریت کے ساتھ کر دے جو ہے۔ تو جتنا آدمی جو ہے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، ڈرنا بھی چاہیے نا، کہ ہر وقت وہ جو ہے ڈرتا رہے اللہ تعالیٰ سے، ہر وقت وہ کوشش کرتا رہے، دعا کرتا رہے، یا اللہ میرا خاتمہ بھی جو ہے وہ اچھا ہو جائے۔ حضرت حذیفہ بن شاید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، فرشتہ نطفے کے پاس جاتا ہے، جب وہ بچہ دان میں جم جاتا ہے، جب وہ بچہ دانی میں ہوتا ہے، فرشتہ اس کے پاس جاتا ہے 40 یا 45 دن کے بعد، اور کہتا ہے اے رب اس کو بدبخت لکھوں یا نیک بخت؟ پھر جو پروردگار کہتا ہے ویسا ہی لکھتا ہے، پھر کہتا ہے مرد لکھوں یا عورت؟ پھر جو پروردگار فرماتا ہے ویسے لکھتا ہے، اور اس کا عمل، عمر اور روزی لکھتا ہے۔ پھر کتاب لپیٹ دی جاتی ہے، جو لکھا گیا اس کو لکھا گیا، بس روزی بھی اس کی لکھ دی گئی، عمل بھی اس کا لکھ دیا گیا، عمر بھی اس کی لکھ دی گئی، بس کتاب کو بند کر دیا گیا، نہ اس سے کوئی چیز بڑھتی ہے اور نہ پھر جو ہے گھٹتی ہے۔ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بدبخت وہ ہے جو اپنی ماں کے پیٹ سے ہی بدبخت ہے، اور نیک بخت وہ ہے جو دوسرے سے نصیحت پائے۔ عامر بن واصلہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے پاس آئے جن کو حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے، اور ان سے یہ حدیث بیان کی، کہا بغیر عمل کے آدمی کیسے بدبخت ہوگا؟ تو حذیفہ بولے تو اسے تعجب کرتا ہے، تجھے یہ عجیب بات لگی ہے؟ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، فرماتے تھے آپ علیہ السلام جب نطفہ پر 42 راتیں گزر جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے، اس کے پاس وہ اس کی صورت بناتا ہے، اور اس کے کان، آنکھ، کھال، گوشت، ہڈی بناتا ہے، پھر عرض کرتا ہے اے پروردگار یہ مرد ہو یا عورت؟ پھر جو پروردگار چاہتا ہے وہ حکم دیتا ہے کہ اس کو بچی لکھ دے یا بچہ، وہ فرشتہ پھر لکھ لیتا ہے، پھر عرض کرتا ہے اے پروردگار اس کی عمر کیا ہے؟ پھر جو پروردگار چاہتا ہے وہ حکم کرتا ہے اور فرشتہ لکھ لیتا ہے،
پھر عرض کرتا ہے اے پروردگار اس کی روزی کیا ہے، کتنی اس کی روزی ہے؟ پھر جو پروردگار چاہتا ہے وہ حکم کر دیتا ہے اور فرشتہ لکھ لیتا ہے۔ پھر وہ فرشتہ اپنے ہاتھ میں یہ کتاب باہر لے کر نکلتا ہے اور اس سے کوئی نہ پڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، یعنی جو کام اس نے لکھ دیے لکھ دیے، جو اللہ پاک نے لکھوا دیے سو لکھوا دیے، بس وہ لکھے، بس وہ لکھ لیے گئے۔ ابو طریحہ حذیفہ بن اسید غفاری سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا اپنے ان دونوں کانوں سے، یعنی میں کوئی جھوٹ نہیں کہہ رہا، جو مجھے کوئی غلطی لگ رہی ہے، میں نے ان دونوں کانوں سے سنا ہے، کیا فرماتے تھے کہ نطفہ ماں کے پیٹ میں 40 راتوں تک یوں ہی رہتا ہے، پھر فرشتہ اس پر اترتا ہے، یعنی وہ فرشتہ جو اس کو پتلا بناتا ہے، وہ کہتا ہے پروردگار یہ مرد ہوگا یا عورت؟ پھر اللہ تعالیٰ اس کو مرد کرتا ہے، اپنے پروردگار یہ پورا ہو یا ناقص، یعنی کیسے لولا لنگڑا بھی ہو سکتا ہے، ناتواں یعنی کچا بچہ بھی گر سکتا ہے، تو کیسے اس کو لکھ دو؟ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو پورا کرتا ہے یا ناقص؟ پھر کہتا ہے پروردگار اس کی روزی کیا ہے، اس کی عمر کیا ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں؟ اخلاق بھی اس کے لکھ لیے جاتے ہیں، کیسا ہے یہ بدبخت نیک بخت کا؟ پھر اللہ تعالیٰ اس کو بدبخت کرتا ہے یا نیک بخت کرتا ہے۔ تو حضرت حذیفہ بن اسید غفاری جو ہے ان سے ایسے ہی حدیث ہے، تو اس میں یہ ہے کہ فرشتہ جو موکل ہے رحم پر، جب اللہ تعالیٰ کچھ پیدا کرنا چاہتا ہے تو 40 پر کئی راتوں کے یعنی بعد پھر یہ چیزیں لکھتا ہے۔ تو حدیث اس طرح ہی جو ہے پھر بیان کی۔ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے رحم پر ایک فرشتہ کو مقرر کیا ہے، وہ کہتا ہے اے رب ابھی نطفہ ہے، اے رب اب لوگ کی پھٹکی ہے، اے رب اب گوشت کی بوٹی ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کچھ پیدا کرنا چاہتا ہے تو فرشتہ عرض کرتا ہے یہ مرد یا عورت، نیک ہے یا بد، اس کی روزی کیا ہے، اس کی عمر کیا ہے؟ پھر جو حکم ہوتا ہے ویسے ہی لکھ لیتا ہے اپنے ماں کے پیٹ میں۔ تو اسی موضوع کی حدیثیں کل بھی انشاءاللہ جو ہے وہ بیان کیجیں گے، مزید اس کی تفسیر جو ہے وہ کل جو ہے وہ کل کے درس میں انشاءاللہ بیان کی جائے گا۔ جتنی بات آج سمجھ آ گئی اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری ابتدا انتہا اللہ زندہ رکھے تو اسلام پر، اللہ موت دے تو اسلام پر، اور جب ہم فوت ہوں تو ہماری زبان پہ اللہ تعالیٰ اس وقت جو ہے کلمہ جو ہے کلمہ شہادت جو ہے یہ جاری فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔